الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة، وقال أنا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان کے دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، انسان کا عقیدہ صحیح ہو، اور نمبر دو، اس کا عمل صالح ہو. اگر عقیدہ صحیح ہے اور عمل بھی صالح ہے تو قیامت کے دن اسے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے جنت میں دخول اولی عطا فرمائیں گے. اور اگر انسان کا عقیدہ صحیح ہے لیکن عمل صالح نہیں ہے، عمل میں کوتاہی ہے، عمل میں کمزوری ہے، عمل میں سستی ہے، تو دخول اولی نہ بھی ہوا تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہ اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگتنے کے بعد ضرور بضرور جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اگر انسان کا عقیدہ صحیح نہ ہو تو اس کے بعد عمل صحیح بھی ہو تو عمل کا صحت اور عمل کا صحیح ہونا عقیدے کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے مفید اور کارگر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ بنیاد ہے، عمل اس کی فرع اور شاخ ہے. اگر یہ بنیاد صحیح ہو تو اس کی جو فرع اور شاخ ہے یہ مفید ہے، اور اگر بنیاد ہی صحیح نہیں ہے تو یہ جو اس کی فرع اور شاخ ہے یہ صحیح نہیں ہے. جیسے فارسی کے شاعر ہے، وہ کہتا ہے چوں خشت اول می نہد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج. اگر مستری بڑائی درخان بنیادی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دے، بنیادی اینٹ ہی غلط رکھ دے، اب اگر یہ عمارت ثریا ستارے تک بھی پہنچ جائے اس عمارت کا فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ بنیاد کمزور ہے. تو چونکہ عقائد یہ انسان کی بنیاد ہیں. ان العقائد کلھا اسس لاسلام الفتح ان ضاع امر واحد من بینہن فقد غوا. عربی کا شاعر ہے، کہتا ہے کہ یہ عقائد انسان کے اسلام کی بنیاد ہیں. ان ضاع امر واحد من بینہن، اگر ان عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی غلط ہو گیا، ایک امر بھی ضائع ہو گیا، ایک عقیدہ بھی فاسد ہو گیا، فقد غوا، پس یہ انسان گمراہ ہے. تو اس لیے انسان کی ذمہ داری ہے وہ اپنے عقائد کو درست رکھے، اپنے عقائد کی اصلاح کرے. بنیادی عقائد جس کو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا ہے وہ تین ہیں. نمبر ایک عقیدہ توحید، نمبر دو عقیدہ نبوت و رسالت، اور نمبر تین عقیدہ قیامت و آخرت. نمبر ایک عقیدہ توحید، اللہ رب العزت کو ایک ماننا، اللہ کی ذات میں اور اللہ کی وہ صفات جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اس کا نام ہے عقیدہ توحید. نمبر دو عقیدہ نبوت و رسالت، اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبوت کا وہ سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دیا. ان تمام انبیاء پر ایمان لانا، ان تمام انبیاء میں سے بھی کسی ایک نبی کی بھی تکذیب نہ کرنا. کسی ایک نبی کی بھی تکذیب کی تو گویا تمام انبیاء کی تکذیب ہے.
کذبت عاد المرسلین۔ اب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قوم عاد نے انبیاء کی تکذیب کی، حالانکہ قوم عاد نے تمام انبیاء کی تکذیب نہیں کی تھی، فقط اپنے نبی کی تکذیب کی۔ لیکن اللہ رب العزت نے فقط ایک نبی کی تکذیب کو فرمایا کہ مرسلین مجموع نبوت جمیع انبیاء کی تکذیب ہے، تو تمام انبیاء پر ایمان لانا۔ اور نمبر 3 عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت، کہ انسان دنیا میں اپنی جو مقررہ مدت ہے، مقررہ زندگی ہے، اس کو پورا کرے گا، پورا کرنے کے بعد موت آئے گی، عالم برزخ ہے، پھر قیامت ہے، پھر اس میں اللہ کے سامنے حاضری ہوگی۔ یہ اس کا بھی تصور رکھنا اور عقیدہ رکھنا بنیاد ہے۔ چونکہ ہماری یہ جو فائل ہے اوصاف نبوت، اوصاف نبوت، اس کے اندر ہم نے جو پڑھنا ہے عقیدہ نبوت اور ختم نبوت کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم عقیدہ ختم نبوت کا معنی سمجھیں۔ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ختم نبوت کا وہ ایسا عام فہم معنی اور مفہوم جس کی وجہ سے تمام اعتراضات ختم ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انبیاء کی، تمام انبیاء کی وہ گنتی، وہ تعداد جو اللہ کی طرف سے مقرر کی ہے، اللہ رب العزت نے مقرر کی تھی، اس پر ایمان لانا۔ اس میں سے جو مجموع نبوت ہے کسی ایک کا بھی انکار نہ کرنا، اور غیر انبیاء میں سے کسی کو نبوت کی صف میں داخل نہ کرنا، یہ ہے ایمان، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ تعریف اس لیے ضروری ہے کہ اس پر یہ جو قیدانیوں کی جو شبہات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہم جب کہتے ہیں کہ اگر ہم ختم نبوت کا یہ معنی بیان کریں جو عموماً ہم بیان کرتے ہیں، اس پہ ایک اشکال آتا ہے۔ ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب ہم یہ تعریف کرتے ہیں، قیدانیت مرزائیت کی طرف سے شبہ یہ پیش ہوتا ہے کہ جی تم تو کہہ رہے ہو کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حالانکہ تمہارا اپنا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو یہ تمہاری تعریف جامع اور معنی نہیں ہے۔ اور ہم نے کیا کہا؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کی جو گنتی، جو تعداد اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اس کے اندر کمی اور پیشی نہ کرنا، یہ ہے نبوت کی تعریف۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے، جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کیا انبیاء کی جو تعداد ہے وہ بڑھ جائے گی؟ جو انبیاء کی گنتی ہے روایات کے اختلاف کے ساتھ 1,24,000 ہے یا 1,44,000 ہے، کیا اس میں اضافہ ہو جائے گا؟ نہیں، وہ تو وہی رہے گی۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ختم نبوت کی منافی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی مدرسے میں مثلا آپ کا یہاں دورہ تحقیق المسائل شروع ہے، اس میں داخلے کی تعداد متعین کر دی کہ 200 لڑکوں کا داخلہ ہوگا، 200 کا داخلہ ہو گیا۔ اب داخلے کے بعد اب مفتی حسین شاہ صاحب نے اعلان کر دیا اب اس کے بعد کسی کا داخلہ نہیں ہوگا۔ اب ان 200 میں سے ایک آدمی، ایک طالب علم بوجہ بیماری، بوجہ عذر رخصت لے کر چلا گیا۔ اب یہ گیا اور 2 دن بعد یہ واپس آ گیا۔ اب یہ واپس آئے تو کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ داخلہ نہیں ہوگا، یہ طالب علم آ گیا ہے، آپ نے اس کو کیوں کلاس میں بٹھا دیا؟ تو اس کا اعتراض ٹھیک ہوگا؟ نہیں، یہ جو گیا ہے اور واپس آیا ہے، یہ جو 200 کی گنتی ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا۔ اور اگر ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مان لیں تو جو انبیاء کی جو گنتی ہے، انبیاء کی جو تعداد ہے، اب بتائیں اس میں اضافہ ہوگا یا نہیں؟ تو ظاہر اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے نبی کی یہ تعریف بڑی جامع معنی ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، نہ تشریعی، نہ غیر تشریعی، نہ ذلی، نہ بروزی۔ یہ اصطلاحات سمجھ لے اچھی طرح۔ عموماً قیدانی انہی اصطلاحات کی بنیاد پہ دھوکہ دیتے ہیں کہ جی مرزا غلام احمد قادیانی کو ہم نے نبی مانا ہے لیکن وہ ذلی ہے، یا وہ بروزی ہے، یا وہ تشریعی ہے، یا وہ غیر تشریعی ہے۔ ان اصطلاحات کا معنی مفہوم کیا ہے؟ نمبر 1 تشریعی، تشریعی شریعت سے ہے۔ تشریعی کا مطلب وہ جس کو نئی شریعت یا نئی کتاب دی جائے، جس کو ہم عقائد کی اصطلاح میں کہتے ہیں رسول۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی قسم کا تشریعی یعنی کوئی رسول نہیں آئے گا۔ نمبر 2 غیر تشریعی۔ غیر تشریعی کا مطلب کہ جس کو نئی شریعت یا نئی کتاب نہ دی گئی ہو، بلکہ انبیاء سابقین کی شریعت کو لے کر یا انہی کی کتاب کو لے کر چلنے والا ہو، جس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں نبی۔ یہ فرق ہوتا ہے رسول اور نبی کے اندر۔ تو کسی قسم کا کوئی نبی بھی نہیں آئے گا۔ نمبر 3 ذلی۔ ذلی لفظ ظل، ظل کا معنی ہے سایہ۔ اس کا مرزائیوں کے ہاں اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر اس کے اعمال کی بنیاد پہ اس نے اعمال اتنے اچھے کیے، اتنے اچھے اعمال کیے، یہاں تک کہ اس پر نبوت کا سایہ پڑ گیا، نبوت کا عکس پڑ گیا، جس کی بنیاد پر وہ نبی بن گیا، الیاذ باللہ۔ تو یہ ذل کا معنی ہوتا ہے سایہ۔ تو کسی قسم کا کوئی ذلی نبی بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 4 بروزی۔ بروز کا معنی ہوتا ہے حلول، یعنی کسی کے اندر منتقل ہو جانا، کسی کے اندر حلول کر جانا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس بندے سے روح نکلی، روح نکل کر یہی روح دوسرے آدمی کی جسم میں منتقل ہو گئی، اس کو کہتے ہیں حلول، بروز۔ اب مرزائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ الیاذ باللہ، نقل کفر نباشد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی نبوت، آپ کی روح مبارکہ، آپ کی روح پر نور نبی علیہ السلام کے جسد اقدس سے نکلی، اور یہ لعین، یہ کانا دجال مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے جسم کے اندر یہ روح داخل ہو گئی۔ الیاذ باللہ، جسم تو یہ کمینے لعین ملعون قادیانی کا ہے، اور روح نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اعاذنا اللہ۔ تو یہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ بروزی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کسی قسم کا، چاہے تشریعی ہو، غیر تشریعی ہو، ذلی ہو، بروزی ہو، کسی قسم کا کوئی نبی قیامت کی صبح تک نہیں آ سکتا۔ عقیدہ ختم نبوت پہ جو دلائل ہیں، یا اس پہ جو مخالفین کی شبہات ہیں، یا قادیانیت کے ساتھ گفتگو کا جو طرز ہے، وہ میں شروع کرنے سے پہلے مختصر وقت میں آپ کے سامنے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت رکھتا ہوں کہ یہ عقیدہ کس قدر اہم ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت کتنی اظہر من الشمس ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عقیدے کے ثبوت کے لیے قرآن مقدس میں 1 یا 2 یا 10 نہیں، 100 آیات مبارکہ کا نزول فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ ایک آیت بھی نازل فرما دیتے تب بھی کافی تھی، لیکن اللہ نے ایک نہیں 100 آیات کا نزول فرمایا ہے اس عقیدے کی اہمیت کی وضاحت کے لیے۔ اسی طرح امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مبارک احادیث کے اندر 210 احادیث ایسی ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر رہی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کی اہمیت کتنی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے ختم نبوت کامل۔ اس کتاب کے 3 جز ہیں: ختم نبوت من القرآن، ختم نبوت من الحدیث، ختم نبوت من آثار السلف الصالحین۔ اس کے اندر، اس کتاب کے اندر مفتی صاحب رحمہ اللہ نے وہ 100 آیات مبارکہ اور 210 احادیث جمع کر دی ہیں۔ تو یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ اس عقیدے کی اہمیت کتنی ہے۔ تھوڑا اور آگے چلیں، اب صحابہ کرام کا دور آیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر روانہ فرمایا، جنگ یمامہ کے نام سے جو منسوب ہے، اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد، جو صرف قراء صحابہ کرام تھے، قراء جو قرآن کے حافظ اور قاری تھے، ان کی تعداد 700 بنتی ہے۔ اور دور نبوت میں، مجموعے دور نبوت میں جو جنگوں کی تعداد ہے، جس میں جنگ بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، احزاب ہے، فتح مکہ، تبوک وغیرہ، ان تمام میں جو صحابہ کرام کی تعداد ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے النبی الخاتم میں، اور مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ للعالمین میں یہ تعداد 259 نقل کی ہے کہ مجموعہ جنگیں، غزوات، سرایا جو دور نبوت میں ہوئے، اس میں کل صحابہ کرام جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، ان کی تعداد 259 ہے۔ اور جو جنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد پہلی جنگ ختم نبوت کی اس مشن پہ لڑی گئی، اس میں شہداء کی تعداد کتنی ہے؟
700 صحابہ کرام ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس عقیدے کی اہمیت کتنی ہے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کی جانیں جو ہیں اس عقیدے کے تحفظ اور ناموس کی خاطر قربان ہو گئیں۔ اس سے اور آگے چلیں، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتویٰ دیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی مدعی نبوت سے دلیل طلب کرے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ فرمانے لگے، من طلب علامتاً فقد کفر، کہ جو آدمی مدعی نبوت سے دلیل اور علامت طلب کرے گا وہ بھی کافر ہے۔ اب اندازہ کریں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ جو مسئلہ تکفیر میں اس قدر محتاط ہے کہ امام صاحب کا اصول ہے جو ہمارے تمام فقہاء نے نقل کیا ہے، اگر کسی بندے نے ایک مبہم کلام کیا اور اس کلام کے 100 پہلو نکلتے تھے، 99 پہلو ایسے ہیں جو کفریہ ہیں، ایک پہلو ایسا ہے جو اسلام والا ہے، تو ان 99 پہلوؤں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ایک پہلو کو لے کر اس پر حکم اسلام لگایا جائے گا۔ اس حد تک محتاط آدمی، اس کا فتویٰ کیا ہے کہ جو آدمی مدعی نبوت سے دلیل طلب کرے وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہاں پر ایک اشکال اور شبہ سمجھ لیں، بعض حضرات کرتے ہیں کہ تمہارے امام کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جو آدمی مدعی نبوت سے دلیل طلب کرے وہ تو کافر ہے، جبکہ تمہارے اپنے اکابر اپنے دور کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی سے بھی نبوت کے دلائل طلب کرتے رہے، اس کے بعد کے آنے والے حضرات بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی ذریت سے دلائل کا مطالبہ کرتے رہے۔ ادھر تمہارے امام کا فتویٰ کہ جو دلیل طلب کرے وہ کافر، اور ادھر تمہارے اکابر کا عمل یہ ہے کہ انہوں نے دلائل طلب کیے ہیں۔ تو تمہارے اس امام کے فتوے کی روح سے پھر تمہارے اکابر کا کیا حکم ہوگا؟ یہ عموماً ایک شبہ اشکال پیش کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب اچھی طرح دل نشین فرما لیں۔ دیکھیے، دو باتیں الگ الگ ہیں۔ ایک یہ ہے مدعی نبوت سے دلیل طلب کرنا شک کی بنیاد پر، کہ بندہ شک میں ہے کہ ممکن ہے یہ دلیل دے دے، اس کی دلیل صحیح ہوئی، مدلل مضبوط ہوئی تو میں اس کی بات کو مان لوں گا، یعنی دلیل کا مطالبہ بر بنیاد شک ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دلیل کا مطالبہ شک کی بنیاد پر نہیں ہے، اس بنیاد پر ہے اس نے دلیل طلب کرنی ہے، دلیل میں نے پوچھنی ہے، اس نے دلیل بتلانی ہے اور میں نے اس کی دلیل کو توڑنا ہے، میں نے امت کے سامنے اس کی دلیل کی دھجیاں اڑانی ہیں، اور میں نے امت کے سامنے اس کی دلیل کا قلع قمع کر کے امت کو یہ بات بتانی ہے کہ لوگوں ہوشیار رہو، خبردار رہو، یہ بندہ مدعی نبوت متنبی ہے، متنبی تو ہو سکتا ہے، یہ بندہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو دو باتیں الگ ہیں۔ امام صاحب کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے، کوئی بندہ شک کی بنیاد پر دلیل کا مطالبہ کرے یہ کفر ہے۔ ہاں، ہمارے اکابر جو دلیل کا مطالبہ کرتے رہے وہ صرف اس بنیاد پہ تھا، یہ دلیل پیش کرے گا، ہم اس دلیل کو توڑیں گے، ہم امت کو، تاکہ امت گمراہ نہ ہو، امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہم یہ سارا طرز اختیار کریں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ امام صاحب۔ آگے اور چلیں، پھر ہمارے اکابر علماء دیوبند کا دور ہے۔ میں پوری تاریخ نقل نہیں کرتا، صرف آپ کے سامنے خلاصہ رکھ رہا ہوں کہ اس عقیدے کی اہمیت کتنی ہے۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑا نام ہے خاتم المحدثین آیۃ فی الحفظ والاتقان، امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہیں، جن کے بارے میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پچھلی 5 صدیوں میں اس بندے کی نظیر نہیں ملتی۔ پچھلے 5 سالوں میں حافظ ابن حجر اسقلانی کا دور ہو، علامہ بدر الدین عینی کا دور ہو، علامہ ابوبکر قسطلانی کا دور ہو، اس وقت سے لے کر آج تک پچھلی 5 صدیاں اس جیسی عظیم شخصیت سے خالی ہیں۔ اور پھر جب علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو علامہ اقبال نے لاہور کے اندر ایک کانفرنس کا انعقاد ہوا جو تعزیتی کانفرنس تھی، اس کے اندر یہ شعر پڑھا جو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ہم یہ شعر پڑھتے ہیں، سکولوں کی دیواروں پہ لکھے دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے اس کا محل استشہاد نہیں ہے۔ یہ شاعر مشرق نے کس کی وفات پہ پڑھا تھا؟ یہ شاعر مشرق کا یہ شعر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے موقع پہ تھا۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیماری کے عالم میں ہیں، بالکل ذوف پیری ہے، بیمار ہیں اور آخری عمر ہے، دارالعلوم دیوبند میں ہیں۔ بہاولپور سے ایک عورت نے خط لکھا
کہ میرا نکاح ایک قادیانی کے ساتھ کرایا جا رہا ہے، اور میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ میں مسلمان، وہ قادیانی کافر ہے، کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں قادیانی بھی مسلمان ہیں۔ تو اب ہمارا یہ مسئلہ عدالت میں چلا گیا ہے، اور وکیل اور جج یہ کہہ رہا ہے کہ تم قادیانیت کے کفر پہ دلیل پیش کرو، اگر واقعتاً قادیانی کافر ہیں تو دلیل پیش کرو۔ تو ظاہر ہے ہم تو ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، تو ہم آپ کو خط لکھ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے کوئی بندہ چلے اور آ کر ہمارا یہ مقدمہ حل کرائے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد جو ہے اپنے شاگردوں کو جمع کیا۔ اس وقت حضرت کے مشہور تلامذہ میں سے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی ہیں، اور مولانا بدر عالم میرٹھی ہیں، اور مولانا احمد رضا بجنوری ہیں، اس طرح کافی حضرات تھے، اور یہ تمام وہ حضرات تھے جو ختم نبوت پہ کام کر چکے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ چلے جائیں۔ جب یہ لوگ چلنے لگے تو کشمیری صاحب فرمانے لگے بھائی آپ ٹھہر جائیں، میں خود ہی جاتا ہوں۔ تو یہ شاگرد کہنے لگے حضرت آپ بیمار ہیں، بڑھاپا ہے، بیماری ہے، ہمارے پاس الحمدللہ دلائل ازبر ہیں، ہم اس فتنے کا تعاقب کر لیں گے، آپ چھوڑ دیں۔ حضرت فرمانے لگے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قادیانی بڑا دجال اور مکار قسم کا آدمی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ایسی دلیل پیش کر دے جس کا تمہارے پاس جواب نہ ہو، اور یوں مسئلہ رہ جائے، کل قیامت کے دن میں انور شاہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا منہ دکھلاؤں گا۔ چنانچہ اس بیماری کے عالم میں حضرت نکلے، دارالعلوم دیوبند سے چلے، بہاولپور کی سرزمین پہ پہنچے، اور وہاں پر جا کر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 5 گھنٹے لگاتار کمرہ عدالت کے اندر مسئلہ ختم نبوت پہ گفتگو فرمائی۔ اس حد تک گفتگو تھی کہ یوں کمرہ عدالت دلیل سے گونجنے لگا۔ تو جج کہنے لگا شاہ صاحب بس کیجئے، بس مجھے یہ بتا دیں آپ کے پاس اس مسئلے پہ، اس عقیدہ ختم نبوت پہ کتنے دلائل موجود ہیں۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، زیادہ تو نہیں، البتہ پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 زبانیں، عربی، اردو اور فارسی، 3 زبانوں میں میرے پاس عقیدہ ختم نبوت پہ 2 لاکھ کتب کے دلائل موجود ہیں۔ کتنے؟ 2 لاکھ دلائل موجود ہیں، یہ ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے بڑا بے نظیر حافظہ عطا فرمایا تھا، عجیب حافظہ تھا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے ہیں، ان کی کتاب لکھی نقش دوام المعروف حیات محدث کشمیری، اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے۔ تو جیسے شروع میں مبادیات چلتی ہیں کتابوں میں، تو حضرت نے مبادیات میں فرمایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 6 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی۔ جب یہ بات کہی، ایک طالب علم کھڑا ہوا، طالب علم نے سوال کیا استاد جی وہ تو امام بخاری تھے، آپ یہ فرمائیں آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہیں؟ تو حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سر جھکا لیا، آنسو جاری ہو گئے، اور فرمانے لگے اس حقیر کو بھی 6 لاکھ احادیث زبانی یاد ہیں۔ یوں ایک بے نظیر ان کا حافظہ تھا۔ اس لیے علامہ حبیب الرحمن عثمانی نے فرمایا تھا کان مکتبۃ حیا ناطقہ، کہ وہ دیوبند کا چلتا پھرتا کتب خانہ ہے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یعنی اس حد تک ختم نبوت کا مسئلہ اتنا اہم تھا کہ بیماری کے عالم میں سفر کیا اور وہاں پر پہنچے، اور پھر فرمایا اگر ہم ختم نبوت کا تحفظ نہ کر سکے تو گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے۔ اور علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نفحۃ العنبر فی ہدی شاہ انور، یہ عربی زبان میں ہے اور بڑی فصیح اور بلیغ عربی ہے اس کے اندر۔ جیسے ہمارے ہاں نا یہ مقامات حریری چلتی ہے اور بڑی مشکل عربی ہے کہ جس کا شاید ہر صفحے میں لغت دیکھنی پڑتی ہے، اور ایسے ہی ہے نفحۃ العنبر، بڑی انتہائی عظیم کتاب ہے۔ حضرت انہوں نے اپنے استاد کے حالات پہ، سوانے پہ ترجمہ نقل کیا ہے۔ اس میں علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو وفات کا سبب نقل کیا ہے وہ فتنہ قادیانیت کا وجود تھا۔ حضرت یوسف بن نوری فرماتے ہیں میرے استاد پہ موت کا جو سبب بنا، ہر وقت اس درد میں، اس غم، اس کڑن میں پگھلتے چلے جا رہے تھے کہ کیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا
آپ کی نبوت پہ حملہ کر کے امت کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس بنیاد پہ جو ہے آپ پگھلتے چلے گئے اور آپ کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ میں آپ کے سامنے رکھ لاؤں کہ ختم نبوت کی اہمیت کس قدر ہے۔ تو اب آگے دیکھیں ختم نبوت پہ دلائل کتنی ہیں۔ دلائل میں زیادہ دلائل نہیں چھیڑتا، صرف ایک دلیل نقل کر کے مرزائیت کے بارے میں بات شروع کرتا ہوں۔ صرف ایک دلیل آپ ذہن نشین فرما لیں۔ عموماً ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم جب بھی ختم نبوت پہ دلیل پیش کرتے ہیں کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ حالانکہ اور آیات ہیں کتنی؟ 100 آیات ہیں تقریباً، ہمارے علم میں ہوتا ہے، اکثر کے علم میں ہوتا ہے کہ 100 آیات ہیں، لیکن جب امت کو پیش کرتے ہیں تو کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ ایک ہی آیت پیش کرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے امت کے سامنے جو ہمارے عقائد، ہمارے مسائل پہ جو دلائل ہیں، جو آیات ہیں، جو احادیث ہیں، جو اقوال صحابہ ہیں، نئے بھی پیش کریں، تاکہ امت کے سامنے امت کو یہ بھی پتہ چلے یہ بھی ہماری دلیل، یہ بھی ہماری دلیل، یہ بھی ہماری دلیل۔ میں نے اس لیے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے الحمدللہ رب العالمین اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ اس لیے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ آیات جو ہم عام طور پہ پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں نہیں جاتا کہ ختم نبوت کی دلیل ہیں، حالانکہ یہ آیات ختم نبوت کی کتنی واضح دلیل ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ دلیل کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت تمام عالمین کا، تمام جہان والوں کا رب ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہاں پر رحمت سے مراد اکثر مفسرین نے نبوت کی ہے کہ آپ کو عالمین کے لیے آپ نبی ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت عالمین کے رب ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے نبی ہیں۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کا کوئی ذرہ بھی اللہ کی ربوبیت سے خالی نہیں، اللہ کی ربوبیت سے باہر نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی ذرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور ختم نبوت سے باہر نہیں ہے۔ جس طرح انسانیت کا کوئی فرد اللہ کی ربوبیت سے باہر نہیں ہو سکتا، اسی طرح انسانیت کا کوئی فرد نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی باہر نہیں ہو سکتا۔ اب عالمین کتنے ہیں؟ جو بڑے بڑے عالم ہیں وہ 4 ہیں، جو بڑے بڑے عالم وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ، نمبر 4 عالم آخرت۔ یہ 4 عالم ہیں۔ اب اگر ہم بغور مطالعہ کریں، گہرائی میں جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا ان 4 عالموں میں جہاں اللہ کی ربوبیت کا ڈنکا بجتا رہا، جہاں اللہ رب العزت کی ربوبیت کا اعلان ہوتا رہا، وہیں پر انہی 4 عالموں میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا تذکرہ بھی موجود رہا ہے۔ سب سے پہلا عالم عالم ارواح۔ عالم ارواح کیا ہے؟ صرف روحیں تھیں۔ عالم ارواح یعنی انتظار کی جگہ، عالم دنیا کام کی جگہ، اور عالم برزخ آرام کی جگہ، اور عالم آخرت انعام کی جگہ۔ عام فہم ہم یوں مفہوم بیان کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو عالم ارواح میں دیکھیں، عالم ارواح میں جب اللہ رب العزت نے عہد لیا، فرمایا الست بربکم قالوا بلا وربنا۔ عالم ارواح میں اللہ نے پوچھا کہ کیا اے روحو، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے جواب دیا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اگر عالم ارواح میں اللہ کی ربوبیت کا عہد لیا جا رہا ہے، اللہ کی ربوبیت کا پوچھا جا رہا ہے، اسی عالم ارواح میں انبیاء کی ارواح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بھی عہد لیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اگر تمہاری زندگی میں میرا رسول آ جائے تو تم نے لَتُؤْمِنُنَّ اس پر ایمان بھی لانا ہے، وَلَتَنصُرُنَّ اس کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اگر عالم ارواح میں اللہ کی ربوبیت کا پوچھا گیا، اللہ کی ربوبیت کا بتایا گیا، اسی عالم ارواح میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا بھی بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا عالم ہے عالم دنیا۔ عالم دنیا میں اس پہ کافی دلائل موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک دلیل نقل کرتا ہوں کہ معجم صغیر میں امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا، اس کے بعد تھیلا تھا، تھیلے کے اندر اس نے گوہ، جس کو عربی میں کہتے ہیں وب، اس نے گوہ کا شکار کیے ہوا تھا۔ وہ آیا اور آ کر کہنے لگا
اے محمد ان آمن بک ھذا الرب آمنت بک، اے محمد اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئی تو میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا، میں بھی آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گو کی طرف متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا یا وب، اے گو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَكَلَّمَ الرَّبُّ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ يَفْهَمُهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا، تو اس گو میں فصیح عربی زبان میں کلام شروع کیا کہ جس کو وہاں پر بیٹھا موجودین حاضرین کا سارا مجمع سمجھ رہا تھا۔ اور آپ نے کیا فرمایا کہ اے گو من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے، تیرا رب کون ہے، تیرا معبود کون ہے؟ تو گو نے جواب دیا الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ، کہ میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں کہ فی السماء عرشہ، جس کا عرش آسمانوں میں ہے، وفی الارض سلطانہ، اس کی بادشاہت زمینوں میں ہے، وفی البحر سبیلہ، وہ ذات جو سمندروں میں راستے بناتا ہے، وفی الجنت رحمتہ، خوش ہو جائے تو اپنی رحمت کی جگہ جنت میں بھیجتا ہے، وفی النار عذابہ، ناراض ہو جائے اپنے عذاب کی جگہ جہنم میں بھیجتا ہے۔ جب یہ کہا پھر پوچھا یا وب من انا، اے گو میں کون ہوں؟ تو گو نے جواب دیا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، کہ آپ رسول رب العالمین ہیں اور انبیاء میں سے آخری نبی ہیں۔ تو گو نے جہاں اللہ کی ربوبیت کا بیان کیا، وہیں پر یہ گو یہ جانور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا بھی اقرار کر رہی ہے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی یعنی جانور ہے گو، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کو سمجھتی ہے، اور وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو نہیں مانتے، قرآن نے صحیح فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور کیا جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ ایک جانور ایک گو وہ تو اللہ کی ربوبیت کے ساتھ نبی کی ختم نبوت کو مان رہی ہے، لیکن یہ انسان ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نمبر 3 عالم برزخ، یہ دو عالم ہو گئے۔ تیسری دلیل عالم برزخ۔ عالم برزخ میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قبر میں جب سوال ہوگا من رب کا، اور بندہ جواب دے گا ربی اللہ، وہاں پر یہ بھی سوال ہوگا کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس بندے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق تو صرف اتنی ہے اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ بندہ یہ کہے گا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وخاتم النبیین، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور ساتھ آخری نبی بھی ہیں۔ تو جہاں عالم برزخ میں اللہ کی ربوبیت کا اعلان ہے، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور ختم نبوت کا اعلان بھی ہے۔ اور نمبر 4 عالم آخرت۔ عالم آخرت کے اندر جب مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں صحیح مسلم موجود ہے، حدیث شفاعت کے نام سے جو موسوم ہے، کہ جس کے اندر مختلف امتیں انبیاء کے پاس جائیں گی، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور یہ سارے کہیں گے کہ نفسی نفسی۔ پھر یہ سارے آئیں گے فیاتون محمدہ، نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور اس وقت جب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں آپ کو ایسے نبی کے پاس بھیجتا ہوں کہ جو آج کے دن آپ کی سفارش کریں گے، اس وقت یہ بھی فرمائیں گے یہ نبی بھی ہیں اور آخری نبی بھی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور ختم نبوت کا تذکرہ ایک عالم نہیں، چاروں عالموں میں موجود ہے، چاہے عالم ارواح ہو، عالم دنیا ہو، عالم برزخ ہو یا عالم آخرت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اتنی یعنی اظہر من الشمس ہے، واضح ہے کہ تقریباً الحمدللہ یعنی مسلمانوں کا بچہ بچہ اس پہ واقف ہے۔ لیکن عموماً یہ ہے کہ چونکہ ہمارے اس دور قریب میں اور لوگوں میں نے بھی ماضی میں نبوت کے دعوے کیے، لیکن ہمارے دور قریب میں جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی، 1901 کے اندر جس نے ہندوستان کی سرزمین قادیان میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کی نبوت کو نوعا کچھ نہ کچھ جو ہے پذیرائی ملی، اور کافی لوگ جو ہے اس سے متاثر بھی ہوئے اور گمراہ بھی ہوئے، مرتد بھی ہوئے۔ تو عموماً ہمارا چونکہ پالا ان لوگوں سے پڑتا ہے، اس لیے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان سے گفتگو کا طریقہ کار کیا ہے، ہماری جب ان سے گفتگو ہم ان سے گفتگو کیسے کریں۔ تو عموماً ہماری مرزائیوں سے جو گفتگو ہوتی ہے اس میں 3 طرح کے عنوانات چلتے ہیں۔ نمبر 1 صدق و کذب مرزا، کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت کیسی تھی،
سچا تھا یا جھوٹا تھا. نمبر 2 اجراء نبوت، ختم نبوت، نبوت جاری ہے یا ختم ہو چکی ہے. نمبر 3 حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں. یہ 3 عنوان ہیں جن پہ عموماً ہماری گفتگو ہوتی ہے. اور یاد رکھیں مرزائی ہمیشہ کوشش کرے گا کہ جب بھی وہ گفتگو کرے گا، چاہے اس کی گفتگو عالم سے ہو یا غیر عالم سے ہو، وہ گفتگو کے اندر عنوان حیات و وفات عیسیٰ کو لائے گا یا اجراء نبوت، ختم نبوت کو لائے گا. صدق و کذب مرزا پہ وہ آدمی کو نہیں آنے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ صدق و کذب مرزا پہ بات کرنا بہت آسان ہے، اور صدق و کذب مرزا میں مرزائیت کو شکست دینی بہت آسان ہے. اور یہ 2 عنوان علمی عنوان ہیں اور اہم عنوان ہیں، اور عامی بندے کے ان پہ مطالعہ نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ بہت کوشش کرتے ہیں. ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بات پہ مضبوط ہو جائیں، ڈٹ جائیں. ہم کہیں بھی سب سے پہلے جو ہم گفتگو کریں گے وہ صدق کذب مرزا پہ کریں گے. کیوں؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہم 1 منٹ کے لیے بالفرض ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ دلائل کی دنیا میں آپ ثابت کر دیں کہ نبوت جاری ہے. آپ ثابت کر دیں نبوت جاری ہے، نبوت نے قیامت کی صبح تک چلنا ہے. لیکن سوال یہ ہے اگر نبوت جاری بھی ہو تو کیا پھر بھی ہم مرزا کی زندگی کو دیکھتے ہیں؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں؟ تو پھر بھی بات تو وہیں آ جانی ہے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم پہلے بنیادی مرزا پہ شروع کر دیں. یہ ایسے ہی ہے جیسا ایک آدمی تھا نا، ایک میراثی تھا، تو وہاں علاقے کا چودھری نمبردار وہ فوت ہوا. تو میراثی کا جو بیٹا تھا وہ ماں سے پوچھنے لگا، امی جان یہ جو نمبردار فوت ہو گئے، اب اس کے مرنے کے بعد اب نمبردار کون بنے گا؟ تو ماں نے کہا بیٹا اس کا بیٹا بنے گا. تو بیٹے نے کہا امی جان اگر وہ بیٹا بھی فوت ہو گیا پھر کون بنے گا؟ تو ماں کہنے لگی بیٹا اس کا بھتیجا بن جائے گا یا اس کا پوتا بن جائے گا. تو بیٹے نے کہا امی جان اگر وہ بھی فوت ہو گیا پھر؟ اب ماں سوال سمجھ گئی. تو ماں کہنے لگی بیٹا اس چودھری نمبردار کا پورا خاندان بھی فوت ہو جائے نا، تو نے پھر میراثی کا رہنا ہے، تجھے وڈیرا کسی نہیں بنانا. بھئی اگر نبوت جاری ہو بھی جائے 1 منٹ کے لیے، نبوت چل بھی جائے، نبوت کا ڈنکا قیامت کی صبح تک بجتا رہے، تب بھی مرزا غلام احمد قادیانی کی جو شخصیت ہے اور اس کی جو زندگی ہے یہ نبی بننے کا مستحق پھر بھی نہیں ہے. اس لیے کیا ضرورت ہے ہم ان عنوانات پہ گفتگو کریں؟ ہم بہتر یہی ہے ہم اسی عنوان کو لیں، صدق و کذب مرزا کو لیں، اس عنوان پہ گفتگو کر لیں. کیا مرزا غلام احمد قادیانی نبی کی اہلیت رکھتا بھی تھا یا نہیں تھا؟ اور سب سے پہلے ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت کو، اس کی ذات پہ گفتگو کرتے ہیں. عموماً ایک لوگ شبہ کرتے ہیں، حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایسے اس کے جھوٹ، اس کا فراڈ، اس کا دھوکہ، اس کا زانی ہونا، یہ جرائم بیان کر رہے تھے. تو کالج کے بعض طلباء نے کہا، کہتے ہیں مولانا صاحب یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آپ مرزا کی شخصیت پہ، آپ اس کی ذات پہ بات کریں. آپ کو چاہیے اس کی جو ہے اس کی آپ کتابیں دیکھیں، اس کے دلائل دیکھیں. یہ کیا آپ کے ہر وقت اس کی جو ہے ذات پہ لگے رہتے ہیں، وہ یوں تھا، وہ یوں تھا، وہ یوں تھا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمانے لگے دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی نے کوئی مولوی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، مرزا غلام احمد قادیانی نے کوئی ولی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، کوئی قطب اور ابدال ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. مرزا غلام احمد قادیانی دعویٰ نبی کا کیا ہے. اور نبوت کے بارے میں اصول یہ ہے کہ نبی کی سب سے پہلے نبی کی ذات کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد نبی کی بات کو دیکھا جاتا ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے اس کی ذات کو دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی صفحہ پہ ساروں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، اے لوگو میں تمہارے اندر 40 سال تک رہا. اوجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے اس عرصے میں سچا پایا، جھوٹا پایا، صادق پایا، کاذب پایا، خائن پایا، امانت دار پایا. اللہ کے نبی نے اپنی 40 سالہ زندگی میں اپنی ذات کو پیش کیا ہے، اپنی بات کو نہیں پیش کیا کہ آپ میری ذات کو دیکھیں. اس کے بعد مشرکین مکہ جو مشرکین ہیں پھر بھی کیا کہنے لگے کہ جربنا کا مرارا ما وجدنا فیک الا صدقا، کہ ہم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ تجربہ کیا اور ہم نے آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر صدق اور صدق کو پایا ہے، جھوٹ نام کی چیز نہیں دیکھی. اس لیے سب سے پہلے نبوت کی ذات کو دیکھا جاتا ہے. ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات کو دیکھیں گے
کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کی ذات جو ہے اس کی اہل ہے کہ اسے نبوت کے منصب پہ بٹھایا جائے؟ اور یہ بات صرف ہماری نہیں ہے، خود مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہ بات کہی ہے اپنی کتاب کے اندر، روحانی خزائن وغیرہ کے اندر کہتا ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ دعویٰ کرنے والا اس کی ذات کیا ہے۔ یہ عبارت آپ کے سامنے موجود ہے سیرت المہدی کے اندر، مرزا بشیر الدین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ صادق اور راست باز ہے یا نہیں، اگر صادق ہے تو بہرحال اس کی بات کو قبول کریں گے۔ تو اس لیے اب دیکھیں میں انتہائی اختصار کے ساتھ کہ نبی کی تعریف کیا ہے، نبی کی تعریف سمجھ لیں، پھر اس تعریف پر آپ منطبق کریں کیا یہ تعریف مرزا غلام احمد قادیانی پہ فٹ آتی ہے یا نہیں۔ اگر فٹ آتی ہے ہم قادیانی کو کہتے ہیں، ہم نبی تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر فٹ نہیں آتی پھر ہم تمہیں دعوت اسلام پیش کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دجل، جھوٹ اور فریب سے نکل کر جو ہے اور جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آ جاؤ۔ نبی کی تعریف کیا ہے؟ نبی کی تعریف میں 4 الفاظ ہیں۔ حضرت استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظہ اللہ نبی کی تعریف فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 وہ انسان ہو، ہوا انسان۔ نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو۔ نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو۔ نمبر 4 مفروض الاتباع ہو۔ یہ 4 شرطیں۔ نمبر 1 انسان ہو، نمبر 2 مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، نمبر 3 معصوم عن الخطا، نمبر 4 مفروض الاتباع۔ پہلی شرط وہ انسان ہو۔ ہم دیکھتے ہیں خود قادیانی کتب سے ہم دیکھتے ہیں کیا مرزا غلام احمد قادیانی انسان تھا بھی ہے صحیح یا نہیں۔ ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہم تمہاری کتابوں کے حوالے جات پیش کرتے ہیں، تمہارے اپنی کتابیں ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 127 پہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی عار۔ کرم خاکی ہوں میرے پیارے، کرم خاکی کہتے ہیں خاک کا کیڑا، گندا کیڑا، گٹر کا کیڑا۔ میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت، انسان کی جو جائے نفرت ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں انسان کی جائے نفرت کیا ہے؟ انسان کی شرمگاہ ہے اور انسانوں کا عار۔ مرزا غلام احمد قادیانی تو اپنے آپ کو انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کیا کہہ رہے؟ میں تو گٹر کا کیڑا ہوں۔ جب وہ انسان ہی نہیں ہے اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اسے نبی بناتے پھر رہے ہو۔ سمجھ گئے؟ یہ پہلی بات، اس پہ ایک شبہ سمجھ لیں، چونکہ ہمارا الحمدللہ مرکز اہل سنت والجماعت کے خاصہ یہ ہے کسی بات پہ کسی دلیل پہ جو شبہ پیش ہے ہم اس شبہ کو فوراً دور کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم شبہات پیش کرتے ہیں، ہم شبہ پیش کر کے اس کے بعد اس پر جو اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اس پہ شبہ کیا پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ تو اگر یوں کہنا، اپنے آپ کو انسان نہ کہنا، کرم خاکی کہنا، گندا کیڑا کہنا، اگر یہ جرم ہے، یہ غلط ہے، یہ اپنے آپ کو انسانیت سے نکالتا ہے، تو تمہارے دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تو اپنے آپ کو انسان کہلانے میں عار محسوس کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتے۔ علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور قصیدہ ہے، قصیدہ بہاریہ کے نام سے، اس میں ایک شعر ہے۔ شعر کیا ہے؟ لاکھوں امیدیں ہیں بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ تیرے سگانے حرم کے پھروں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مور و مار۔ یہ حضرت کا قصیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ کہ لاکھوں امیدیں ہیں، بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں، مدینہ کے کتوں میں میرا نام شمار ہو، جیوں تو ساتھ تیرے سگانے حرم کے پھروں، اگر میری زندگی ہو تو بس میں مدینہ کے کتوں کے ساتھ چلتا پھرتا رہوں، مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مور و مار۔ مور و مار یہ فارسی کا لفظ ہے، مور و مار کا معنی سانپ اور کیڑے مکوڑے، مر جاؤں تو مجھ کو مدینہ کے سانپ، مدینہ کے کیڑے اور مکوڑے کھا جائیں۔ اب کیا اعتراض کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہاں پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے آپ کو انسان کہلانے میں عار محسوس کر رہے ہیں، وہ بھی تو تمنا کر رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، میں مدینہ کا کتا ہوتا، میں میرا شمار سگان حرم میں ہوتا، تو اگر انسانیت کو عار کہلانا یہ غلط ہے تو یہی غلطی تو مولانا قاسم نانوتوی نے بھی کی ہے۔ ایک یہ اس عبارت کا جواب، اس عبارت کا جواب، چلو اس عبارت کا جواب میں عرض کر دیتا ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو خواہش ظاہر کی ہے، اگر یہ خواہش کرنا، انسانیت کو عار سمجھنا یہ جرم ہے تو آپ اٹھائیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الخلفاء۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل راوی ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دخل ابو بکر حائطاً، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حائط میں، باغ میں، بستان میں داخل ہوئے،
اور ایک چڑیا کو دیکھا، ایک پرندے کو دیکھا، اور فرمانے لگے طوبیٰ لک یا طیر، اے طیر، اے پرندے تجھ مبارک ہو، تیری خوش نصیبی ہے، تأکل من الشجرہ وتظل بالشجرہ، درختوں سے کھاتا ہے، درختوں کی چھاؤں میں، درختوں کے سائے میں بیٹھتا ہے، اور وتصیر الی بغیر حساب، اور تو لوٹے گا اس حال میں کہ تیرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ یا لیت ابا بکر مثلک، اے کاش ابو بکر بھی تیرے جیسا ہوتا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ جو خواہش حضرت قاسم نانوتوی نے کی ہے کہ میرا شمار سگان مدینہ میں ہو، میرا شمار مدینہ کے کتوں میں ہو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خواہش ظاہر کر رہے ہیں، اے کاش میں کیا ہوتا، پرندہ ہوتا۔ یہ تو یہ ہوگا جواب۔ باقی یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہہ رہے میں کرم خاکی ہوں، فرق سمجھنا، کرم خاکی ہوں یہ جملہ خبریہ ہے، اور میرا شمار سگان مدینہ میں ہوتا یہ جملہ انشائیہ ہے، سمجھ رہے ہو نا، جملہ خبریہ مطلب یہ کہ میں کرم خاکی ہوں، میں کیڑا ہوں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کتا نہیں ہوں، بلکہ میری تمنا، میری چاہت یہ ہے اے کاش میں کتا ہوتا۔ وہ تمنی، ترجی، وہ جملہ انشائیہ ہے، اور احکامات کا دار و مدار جملہ انشائیہ پہ نہیں، جملہ خبریہ بھی ہوا کرتا ہے، سمجھ گئے نا کہ جملہ خبریہ یعنی مرزا نے اپنے آپ کو انسانیت کی صف سے ہی نکال دیا، اور حضرت نانوتوی یہ نہیں کہہ رہے میں انسان نہیں ہوں، انسان تسلیم کر رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ساتھ یہ کہہ رہے ہیں ایک تمنا ظاہر کرنا ہے کہ اے کاش محبت نبویہ کے اندر اے کاش میرا شمار مدینہ کے کتوں میں ہوتا۔ تو یہ یعنی پہلی شرط کیا ہے، انسان ہونا۔ ہم نے دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو انسان ہی نہیں ہے، جب انسان ہی نہیں ہے پہلی شرط نہیں پہ جا رہی، وہ نبی کیسے بنے گا؟ اور اس عجیب بات یہ ہے حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا ناصر سے یہ بات کی تھی کہ مرزا ناصر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، یہ جو تیرے دادا کا شعر، یہ جو تیرے بقول تیرے دادا کی حدیث بنتی ہے، کیا تو اس شعر کو اپنی بیٹی کے سامنے پڑھ سکتا ہے؟ کیا یہ جو تیرا شعر ہے، یہ جو تیرے دادا کا شعر ہے، کیا تو اس کی جرت کر سکتا ہے اپنی بیٹی کے سامنے پڑھے؟ تو وہ لاجواب ہو گیا۔ جو یعنی اس حد تک آدمی کہ اس کی بات کو کسی کے سامنے پڑھنا ہی مشکل ہو جائے، اور وہ کیا نبوت کا دعوے دار بن جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے انسانیت کے دو فرد ہیں، ایک ہوتا ہے انسان کامل اور ایک ہوتا ہے انسان ناقص۔ یہ جو مرد ہے نا یہ انسان کامل ہے، اور عورت انسان ناقص ہے۔ ناقص سے مراد جو ہے یعنی ناقص فی الدین، ناقص فی العقل، جیسے کہ حدیث میں ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ نبوت کے لیے ضروری یہ ہے نبی وہ بن کے آتا ہے جو انسان کامل ہو۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، ہم نے جب بھی نبی بنا کر بھیجا ہے ہم نے نبوت مردوں کو دی ہے، ہم نے نبوت عورتوں کو نہیں دی۔ ہم نے نبوت یعنی جو مرد کا فرد کامل ہے، جو کامل مرد ہے اس کو دی ہے، ناقص کو عورتوں کو نہیں دی۔ اور ہم نے دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی، پہلی بات تو یہ ہے ایک کتاب کے مطابق یہ اپنے انسان ہے نہیں، دوسری بات اگر انسان ہو بھی جائے یہ انسان کامل نہیں، انسان ناقص ہے۔ کیوں؟ روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 50 پہ کہہ رہا ہے، کیا کہتا ہے کہ اس لیے گو اس نے براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں میرا نام مریم رکھا، پھر جیسا کہ براہین احمدیہ سے ظاہر ہے کہ 2 برس تک صفت مریمت میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشوونما پاتا رہا، پھر جب اس پر 2 برس گزر گئے تو جیسا کہ براہین احمدیہ کے حصہ چہارم صفحہ 496 میں درج ہے، مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ پہ نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا۔ اب مریم کی روح کا نفخ ہونا، مریمت کا غلبہ ہونا اور پھر حاملہ ٹھہرانا، بتائیں یہ ساری صفتیں مردوں کی عورتوں کی ہیں؟ عورتوں کی ہیں۔ تو یہ تو اگر انسان تسلیم بھی کر لیا جائے یہ انسان کامل نہیں، انسان ناقص ہے، اور انسان ناقص نبی نہیں بن سکتا۔ نمبر 3، تیسری شرط وہ دوسری شرط مبعوث من اللہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ مبعوث من اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا ہو۔ جسے حضرت استاد محترم دامت برکاتہم اپنے انداز میں یوں فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے الیکشن، ایک ہوتا ہے سلیکشن۔ نبوت کا تعلق الیکشن سے نہیں، نبوت کا تعلق سلیکشن سے ہے، جس کو علمی انداز ہم یوں کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے وہب، ایک ہوتا ہے کسب، یعنی کسب خود کرنا، خود محنت کرنا، مجاہدات کرنا، ریاضات کرنا اور خود کسی درجے کمال کو جا کر پہنچنا، اور ایک یہ ہے وہب، اللہ کی طرف سے عطا ہو جانا۔ نبوت امر کسبی نہیں، امر وہبی ہے۔ اللہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے دے، اس کا تعلق سلیکشن سے ہے، اس کا تعلق الیکشن سے نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی
مبعوث من اللہ نہیں ہے، یہ مبعوث من الانگریز ہے، یہ انگریز کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ آپ حیران ہوں کہ اس پہ دلیل کیا ہے کہ تم کہہ رہے انگریز کی طرف سے بھیجا گیا؟ اس پہ دلیل حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ان کا مقولہ اپنے انداز میں نقل کرتا ہوں۔ امیر شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا، حضرت کیا وجہ ہے آپ تقریر کریں مرزائیوں کے خلاف، آپ تقریر کریں قادیانیوں کے خلاف، تو انگریز آپ کو کبھی جیل میں ڈالتا ہے، کبھی آپ کو مشقتیں دیتا ہے، کبھی آپ کو تنگ کرتا ہے، حالانکہ آپ انگریز کے خلاف تو نہیں بول رہے، آپ تو بول رہے ہیں مرزا کے خلاف، آپ تو بول رہے ہیں قادیانی کے خلاف، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ بولے مرزا کے خلاف اور سزا آپ کو کون دے رہا ہے؟ انگریز دے رہا ہے۔ حضرت فرمانے لگے، میں اپنے انداز میں عرض کرتا ہوں، حضرت فرمانے لگے بھائیو بات کو سمجھو، جو نبی ہوتا ہے جس کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، جو بھیجنے والا ہوتا ہے، جب اس نبی کو کوئی بندہ تنگ کرے، کوئی تکلیفیں دے، کوئی پریشان کرے، تو جو بھیجنے والا ہوتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا دفاع وہ بھیجنے والے کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اب مشرکین مکہ کیا کہنے لگے کہ ابو لہب کہنے لگا تب لک یا محمد لہذا جماعتنا، جب یہ کہا تو آگے اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دفاع خود نہیں کیا، بلکہ جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب۔ مشرکین مکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی بیٹا فوت ہو گیا ابراہیم تو کیا ہوا؟ هو الابتر، ان قریب یہ اس کی ساری اولاد ختم ہو جائے گی، اس کے نبوت نام و نشان بھی باقی نہیں رہ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنا دفاع خود نہیں کیا، جواب اللہ کی طرف سے آیا ان شانئک هو الابتر، کہ میرے محبوب ختم آپ نے نہیں ہونا، ختم آپ کے دشمن نے ہو جانا ہے۔ اب دیکھو جس نے نبی بنا کر بھیجا، جب نبوت کو کسی نے گالی دی، نبوت کو کسی نے تکلیف دی، تو دفاع کس نے کیا؟ نبی بنانے والے نے، اللہ کی ذات نے جو نبی بنا کر بھیج رہے وہ دفاع کر رہی ہے۔ بعین ہی ایسے ہی ادھر کیا ہے، علامہ عطا اللہ شاہ سے بخاری یا دیگر حضرات وہ قادیانیوں کے خلاف تقریر کرتے ہیں، اور تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ انگریز کو ہو رہی ہے۔ تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ انگریز کو۔ کیوں؟ چونکہ انہوں نے کھڑا کیا، انہوں نے اٹھایا، اور کھڑا جو انہوں نے کیا تھا، اٹھایا جو انہوں نے کیا تھا، اس لیے تکلیف بھی کیا ہے؟ انہی کو ہو رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا یہ مبعوث من اللہ نہیں ہے، مبعوث من انگریز ہے۔ نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو۔ تیسری شرط کیا ہے؟ وہ گناہوں سے پاک ہو۔ معصوم عن الخطا یعنی مطلب گناہ کرے نہیں بلکہ گناہوں سے بچایا جائے۔ آپ انشاءاللہ پڑھ لیں گے مسئلہ عصمت انبیاء پہ تفصیل کہ معصوم کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو معصوم عن الخطا، اور ہم نے اس کی زندگی کا بغور مطالعہ کیا تو معلوم یہ ہوا معصوم عن الخطا کیا؟ یہ تو خطا یعنی خطا کا پتلا ہے، یعنی اس کی زندگی خطاؤں سے، اس کی زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کون سا ایسا گناہ ہے جو اس کی زندگی میں نہیں پایا جا رہا؟ اگر جھوٹ بولنا گناہ ہے وہ اس میں موجود ہے، اگر گالی دینا گناہ ہے اس کی زندگی موجود ہے، زنا کرنا گناہ ہے وہ اس کی زندگی موجود ہے، بد نظری کرنا گناہ ہے وہ اس کی زندگی میں موجود ہے، شراب پینا گناہ ہے وہ اس کی زندگی میں موجود ہے۔ تو یہ معصوم عن الخطا نہیں، یہ تو گناہوں کا پتلا ہے۔ بھئی یہ تو اس حد تک گناہوں کا ہے۔ ایک دفعہ ایک موقع پہ غالباً مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے تقریر کی اور تقریر میں کہہ دیا کہ مرزا کیا تھا؟ وہ تو الو کا پٹھا تھا۔ جب الو کا پٹھا کھا نا تو قادیانیوں نے دعویٰ دیر کرا دیا کہ دیکھو ہمارے نبی کو نا الو کا پٹھا کہہ رہا ہے۔ تو عدالت میں پہنچے تو جج کہنے لگا مولانا آپ اپنا وکیل لائیں۔ تو مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ فرمانے لگے بھائی میرے پاس وکیل نہیں، میں خود ہی وکیل ہوں۔ جج نے کہا بھائی بات سنو، پھنس جاؤ گے، وکیل لو بہتر ہے۔ فرمانے لگے کیا پھنس جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ پہلے بھی جیلیں کاٹی پھر جیل میں چلا جاؤں گا، وکیل شکیل نہیں ہے میرا، میں خود ہی وکیل ہوں۔ گفتگو شروع ہوئی تو بھائی لکھو کیا مسئلہ ہے، ایف آئی آر درج کی ہوئی تھی۔ اب ایف آئی آر کے مطابق حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ نے لکھایا کہ میں نے جس بندے کو الو کا پٹھا کہا ہے اس کے یہ کرتوت ہیں، اس نے یہ کہا، اس نے یہ گالی دی، اس نے یہ یوں گناہ کیا، یہ جرم کیا۔ لکھاتے گئے کافی جب تفصیل لکھا دی نا تو جج کہنے لگا یار یہ کوئی انسان تھا یا الو کا پٹھا تھا؟ جب اس نے یہ کہا جج نے اپنے خیال میں کہہ دیا تو جج کہتا ہے کہ جی مولانا آگے بولیں۔ تو حضرت فرمانے کیا بولوں، مسئلہ تو حل ہو گیا۔ کہنے کیا حل ہو گیا؟ کہتے بس مسئلہ حل ہو گیا۔ کہتے کیا حل ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ جو جرم میں نے کیا تھا نا وہ جرم آپ نے بھی کیا ہے، اگر اس جرم کی بنیاد پہ میں عدالت کے کٹہرے میں ہوں، اس جرم کی بنیاد پہ مجھے سزا ہے، اس جرم کی بنیاد پہ مجھے پھانسی ہے، تو بعین ہی وہی سزا آپ کو بھی ہے۔ تو جج کہنے لگا حضرت بات میں سمجھا نہیں ہوں۔ حضرت فرمانے لگے
کہ بھائی بات آپ سمجھے کیوں نہیں ہیں, آپ ایف آئی آر پڑھیں, مجھ پر مقدمہ کس بنیاد پہ ہے؟ تو جب ایف آئی آر پڑھی اس میں لکھا ہے کہ مقدمہ اس بنیاد پر ہے کہ آپ نے الو کا پٹھا کھا ہے, تو فرمانے لگے اگر الو کا پٹھا میں نے کہا تو یہ آپ بھی کہہ چکے ہیں. تو جج کہنے لگا بس باعزت میں آپ کو بری کرتا ہوں, واقعتاً یہ الو کا پٹھا ہی تھا. تو جس بندے کی یہ زندگی ہو, اس کی زندگی میں ہر گناہ ہر جرم پایا جا رہا ہو, اور وہ کیا ہے, اس کو جو ہے تم نبی بناتے پھر رہے ہو. جی اب آپ اس کو دیکھ لیں کافی. اور یہ جو ہم عرض کر رہے ہیں نا, یہ صرف ہماری بات نہیں ہے. مثلاً آپ یہ دیکھ لیں فائل کے اندر, پہلی بات ہے بد نظری. اب بد نظری کرنا جرم ہے, گناہ ہے. اب یہ جرم ہونا یا گناہ ہونا صرف ہمارے بقول نہیں ہے, خود مرزا غلام احمد قادیانی بھی تسلیم کرتے یہ گناہ ہے. اس کی عبارات آپ کے سامنے ہیں, یہ عبارات آپ ساری پڑھ لیں گے. اس کے اندر خود اس نے یہ بات تسلیم کی ہے, یہ کیا ہے کہ بد نظری کرنا گناہ ہے. اور پھر اس کا اپنا عمل کیا ہے؟ اپنا عمل یہ ہے کہ اس پہ کافی واقعات لکھے ہیں آپ کے فائل میں, 5 واقعے. میں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں کہ یہ میاں عبداللہ صاحب سنوری نے بیان کیا کہ میاں ظفر احمد ایک آدمی تھا, تو اس کی بیوی فوت ہو گئی, تو اس نے چاہا کہ میں دوسرا نکاح کر لوں. اس نے مرزا صاحب سے آ کر مشورہ کیا, تو مرزا صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں, یہاں 2 عورتیں ہیں, آپ ان 2 عورتوں کو دیکھ لیں, ان میں سے جو عورت آپ کو پسند ہے آپ اس سے نکاح کر لیں. اب وہ آیا, اس نے اگر 2 عورتوں کو دیکھا, 2 عورتوں کو دیکھنے کے بعد آ کر کہنے لگا, چونکہ اس کے لیے تو جائز تھا, منگیتر کو مخطوبہ کو تو دیکھنا, ایک نظر دیکھنا جائز ہے. اس نے دیکھا, دیکھ کر آ کر مرزا صاحب سے مشورہ کیا, حضرت صاحب آپ فرمائیں میں کس سے نکاح کروں؟ حضرت صاحب فرمانے لگے بھائی ان میں سے جو نا ایک ہے گول منہ والی, ایک ہے لمبے منہ والی. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جس کا چہرہ لمبا ہوتا ہے نا, وہ عموماً بیماری کے بعد جو نا وہ اس کا چہرہ بدنما ہو جاتا ہے. جس کا چہرہ گول ہوتا ہے نا, آپ اس سے نکاح کر لیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک کا چہرہ لمبا ہے, ایک کا چہرہ گول ہے, اب اس کو بغیر دیکھے پتہ چل گیا اس نے دیکھا تھا, تو معلوم وہ دیکھا تھا نا, تو بد نظری کر رہا ہے. اور خود کیا کہہ رہے ہیں کہ بد نظری کرنا کتنا سخت گناہ ہے. اس طرح آگے آ جائے جھوٹ. اب جھوٹ کے بارے میں کیا مرزا کے اپنے فتوے, ایک ہے نا قرآن کہہ رہا ہے اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین, ایک مرزا کا اپنا فتویٰ زمین میں تحفہ گولویہ حاشیہ صفحہ 20 روحانی خزائن جلد 17 کہتا ہے جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. جھوٹ بولنا, ہم کہتے ہیں مرزے کی بس یہی عبارت لے لو, جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. اور ادھر روحانی خزائن میں کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العزت میں قرآن میں 3 شہروں کا تذکرہ کیا ہے, مکہ, مدینہ اور قادیان. ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں وہ آیت پیش کر دو جس میں اللہ رب العزت نے قادیان شہر کا تذکرہ کیا ہو. جب نہیں تذکرہ کیا معلوم یہ ہوا کہ یہ کیا جھوٹ ہے. اور جھوٹ کے بارے میں تمہارے مرزا صاحب کا فتویٰ کیا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. اپنے اس فتوے کی روح سے مرزا صاحب کیا ہو گئے, مرتد ہو گئے. اور اس طرح کہتے ہیں کہ جھوٹ کے مردار کو کسی طرح نہ چھوڑنا یہ کتوں کا طریقہ ہے نہ کہ انسانوں کا. یہ کس کا طریقہ ہے؟ کتوں کا. ہم نے کہا تو نے بالکل ٹھیک کہا ہے, واقعتاً ایسا ہی ہے. اچھا ایک جگہ کہتے وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. جو ولد الزنا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 386. روحانی خزائن جلد 23 میں کہتا ہے جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. یہ اس کے فتوے ہیں. اور اس کے جھوٹ کیا ہیں کہ یہ جھوٹ سارے اس کی فائل کے اندر آپ دیکھ لیں گے کہ کیا کہتا ہے کہ اولیاء نے مہر لگا دی ہے کہ 14ویں صدی میں مجدد پیدا ہوگا. ہم کہتے ہیں بتاؤ کون سی ولی نے مہر لگائی ہے؟ ایسا ولی پیش کر دو نا جو فریقین کے ہم مسلم ہو. تو ایک فریق دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح گالی دینا. اب گالی دینا بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور کسی انسان کا شیوا, خود مرزا کہتا ہے کہ گالی دینا انسانوں کا شیوا نہیں ہے. اور اس نے کتنی گالیاں نکالی ہیں. 1974 کی تحریک ختم نبوت جب چلی اس وقت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کی گالیوں کو حروف تہجی کی ترتیب سے نقل کیا. الف سے یہ گالی دی ہے, با سے یہ دی ہے, تا سے یہ دی ہے, سا سے یہ دی ہے. حروف تہجی کی ترتیب سے گالیاں جمع کر رہا ہے. اور گالیاں جمع کر کے اس نے اسمبلی میں پیش کیا کہ بتاؤ جو بندہ جو گالی دینے والے کو کوئی بندہ شریف کہنے کے لیے تیار نہیں ہے, چاہ جائے کہ ہم اسے نبی تسلیم کر لیں. ہندوستان میں ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا. تو دوران مناظرہ علمی گفتگو چل پڑی, گفتگو چلتی رہی, کوئی بات کسی ٹھکانے نہیں لگ رہی تھی. ایک دیہاتی ناڑی کھڑا ہوا, انہوں نے کہا چھوڑو یار میں مناظرہ کرتا ہوں, چھوڑو بس, تم نے بات کو الجھا دیا, لمبا کر دیا. تو لوگوں نے کہا یار دیکھ لی تو اناڑی آدمی ہے, تو نہ ایک دن مدرسے گیا نہ سکول گیا, کہیں پھنسا نہ دے مروا نہ دے. تو نے کہنے لگا نہیں آپ پریشان نہ ہوں. یہ آیا اور آ کر کھڑا ہو کر اس نے کوئی ایک ہی سانس کے اندر 15-20 گالیاں مرزا غلام احمد قادیانی کو نکال دی.
جب گالی نکالی نا، اب مرزائی جو مربی تھا، مناظر تھا، وہ کہنے لگا دیکھے یہ تمہارا مناظر ہے، یہ گالی نکال، یہ انسان ہے، یہ انسان کا کام ہے گالی نکالے، یہ تمہارا مناظر ہے، یہ تو انسان ہی نہیں ہو سکتا، چہ جائے کہ مناظر ہو۔ تو اب یہ کہنے لگا اب میری ٹرن میں، دوسری ٹرن میں کھڑا ہوتا ہوں۔ لوگوں نے کہا بس جا یار بیٹھ جا، تو نے پہلے بہت کچھ کر لیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں میں جواب دوں گا، اس نے جو میری ٹرن پہ اعتراض کیا میں نے اس کا جواب دینا ہے۔ جواب دے کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا دیکھو بھائی مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ کیوں؟ میں نے 10-15 گالیاں نکالی، مجھے یہ انسان ماننے کی تیار نہیں ہے، یہ کہہ رہے کہ جو 10-15 گالیاں نکالے وہ انسان نہیں، چہ جائے کہ وہ مناظر اور عالم ہو۔ تو میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہارے مرزے نے ایک نہیں ہزاروں گالیاں نکالی ہیں، پھر وہ انسان کیسے بنے گا؟ جب انسان نہیں ہے نبی کیسے ہے؟ تو مسئلہ حل ہو گیا۔ تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو یعنی جس کو کہتے ہیں نا جاٹ کا انداز، علمی انداز میں وہ عوام نہیں سمجھ پاتی، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بندہ اس کو نا عوامی لہجے میں کہہ دے اور پھر اس کو جو ہے عوام سمجھ پاتی ہے۔ تو یہ مرزا کی گالیوں کے نمونے بھی ہیں، آپ کے سامنے سارے موجود ہیں کہ کیا کہہ رہے، کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو، روحانی خزانے کے اندر گالیاں بد زبانی کرنا طریق شرافت نہیں ہے۔ اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کا نبی کے لیے ضروری یہ ہے اس کا کوئی کلمہ ہو، اس کا اپنا کوئی کلمہ نہیں ہے۔ نبی کے لیے جو وحی آتی ہے وہ نبی کی قوم کی زبان میں آتی ہے۔ یاد رکھیں جو نبوت کی وحی ہے وہ اس کی قوم کی زبان میں آتی ہے، امت کی زبان میں نہیں آتی۔ اور ہم نے اس کو دیکھا، اس کی وحی کی زبان ایک نہیں ہے، اس کی وحی کی زبانیں کئی ہیں، کبھی پنجابی، کبھی انگلش، کبھی عربی، کبھی اردو، کبھی سنسکرت، کبھی سریانی، کبھی عبرانی، کبھی کس زبان میں ہو۔ اور ظاہر ہے جس آدمی کی زبانیں کئی ہوں، معلوم ہو اس کی قومیں کئی ہوں، اور جس کی قومیں کئی ہوں اس کو ہمارے عرف میں کیا کہا جاتا ہے، آپ خود ہی سمجھتے ہیں۔ تو یہ جو اس پہ وحی نازل ہو رہی ہے مختلف قوموں میں، مختلف زبانوں میں، یہ وحی کا نزول بھی بتا رہا ہے کہ اس کو انسان اور یعنی حلالی کہنا بھی بہت کیا ہے، بہت مشکل ہو رہا ہے۔ یہ اس نے جو گالیاں نکالی پوری امت مسلمہ کو گالیاں دی ہیں، وہ بھی لکھی ہوئی ہیں۔ مولوی سعد اللہ لدھیانوی کے متعلق ان اشعار کے اندر جو گالیاں دی ہیں، اس طرح نبی جو پیشن گوئی کرتا ہے وہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ اس پہ آپ کتب حدیث اور سیرت کا مطالعہ کریں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی پیشن گوئی فرمائی وہ ساری کی ساری منوان پوری ہوئی ہیں۔ ہم نے دیکھا مرزا غلام احمد قادیانی نے جو بھی پیشن گوئی کی ہے، اپنی عمر کے بارے میں پیشن گوئی کی ہے، وہ پوری نہیں ہوئی۔ کہتا ہے کہ میری موت جو ہے مکہ یا مدینہ میں آئے گی، وہ بھی پوری نہیں ہوئی۔ موت مکہ مدینہ میں کیا آتی، وہاں مدینہ المنورہ مکہ المکرمہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ پیشن گوئی کیا کرتا ہے کہ میرا جو ہے محمدی بیگم سے نکاح ہوگا۔ اب محمدی بیگم سے کیا ساری عمر ترستا رہا، روتا رہا اور یوں اس کے عشق میں پگھلتا رہا، لیکن اس سے نکاح نہ ہوا۔ اور پھر نے پیشن گوئی کی تھی کہ جو نکاح کرے گا نا وہ مجھ سے پہلے مر جائے گا، حالانکہ یہ بھی نہیں ہوا۔ اس کے والد کے بارے میں کہا کہ وہ جو چونکہ اس نے میرا نکاح نہیں کرایا نا وہ بھی اس طرح مر جائے گا۔ اور یعنی اس کے متعلق جتنی بھی پیشن گوئیاں کی نا وہ ساری کی ساری پوری نہیں ہوئی۔ اچھا میں اس پہ نا ایک قادیانی شبہ پیش کر دیتا ہوں۔ قادیانی کہتے ہیں ٹھیک ہے پیشن گوئی دنیا میں پوری نہیں ہوئی، لیکن یہ پیشن گوئی جنت میں جا کر پوری ہو جائے گی۔ ابھی نکاح نہیں ہوا، یہ نکاح جنت میں جا کر ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس بات پہ تو بالکل تاریخ کی واضح حقیقت ہے کہ محمدی بیگم مسلمان ہو گئی تھی، محمدی بیگم مسلمان ہو گئی، اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ تمہارا موقف یہ ہے کہ جو آدمی مرزا کی نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ جہنمی کتا ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے۔ اب تمہارے بقول مرزا محمدی بیگم وہ جائے گی کہاں؟ جہنم میں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ اب بتاؤ اب نکاح کے لیے کیا ہوگا کہ مرزا قادیانی جنت سے نکل کر پھر جہنم میں آئے گا نکاح کرنے کے لیے؟ یعنی ایسی ایک بھڑکے سے مارتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے مرزا غلام احمد قادیانی نبی نہیں بن سکتا، اس پہ نبوت کی تعریف، نمبر 1 انسان ہو، یہ انسان نہیں ہے۔ نمبر 2 مبعوث من اللہ ہو، یہ کیا ہو؟ انگریز کی طرف بھیجا گیا۔ نمبر 3 معصوم عن الخطا ہو، اور دنیا کا کوئی ایسا جرم اور گناہ نہیں ہے جو اس کے اندر پایا نہ جاتا ہو۔ اور نمبر 4 مفروض الاتباع ہو، اور اس کی اتباع بھی مفروض نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح معنوں میں ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا دفاع کرنے کی، آپ کی ختم نبوت کا پرچار کرنے کی، اور اس پر ہونے والے شبہات کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔